مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع عقیقے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع عقیقے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال اللہ فی موضع آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے مشفق اور مہربان اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، اور آج اس مبارک انجمن کے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحر آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منیدھار تک جا پہنچے تھے اور بے پناہ قربانی کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیت اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور اور کمزور اور مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں، اور وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم پر مسائل کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم مظلوموں اور بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کا رہا سہا سکون بچھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان سب کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، لیکن شاید تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس و مکاتب پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔
عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دے دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیث عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بیری کود پڑے تھے، اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور انگریزوں کے خلاف محض جنگ قائم کیا تھا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل اور دشوار گزار گھاٹی اور وادیوں سے گزرنا پڑا تھا، وہ تاریخ الگناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے کھڑ جاتے تھے، منہ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تلوار کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ میرا عزیز ساتھیوں، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگوں میں آزادی کی لہر دوڑا دی تھی، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بہا کر بھی آزادی کے لیے شہید ہو گئے، اور لوگوں کے پیغام دے گئے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ فرقہ پرست کبھی بھی اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ میں ان فرقہ پرستوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت کو نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کریں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید اور انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و امان باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج یہ فرقہ پرست ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کوئی گر سلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر سلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کے ہر پتی پر قتل عام لکھ دینا۔ عزیزان گرامی، کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کو برداشت کریں گے؟ کب تک ہم مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے سلف الصالحین کے واقعات کو بھلا دیا؟ کیا آپ نے محمد بن قاسم کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کیا آپ کو اسلامی فتوحات اور ان عظیم کارناموں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ نے طارق بن زیاد کے کارناموں کو بھلا دیا؟ کیا آپ نے موسیٰ بن نذیر کے کارناموں کو بھلا دیا؟ خدا را آپ اتحاد اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آپ سے ہمکنار ہوگی، اور غیرت ایمانی اور جذبہ اسلامی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور دین سے آپ کو وابستگی پیدا ہو جائے گی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر مرنے اور مٹنے والا بنائے۔ میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔